آج جو ہے الحمدللہ قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری سورہ سورۃ الضحیٰ ہے، جس کو ہم آج کور کریں گے۔ ویسے تو قرآن کی ہر ایک سورت، ہر ایک آیت ہی بہت زبردست ہے، لیکن یہ سورہ جو ہے میں خاص طور پر اس لیے اس کو خوبصورت کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ جو لائف میں ڈپریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، لائف میں سیڈنس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ سورہ جو ہے نا ایک رے آف ہوپ ہے، ایک امید کی ایسی کرن ہے کہ جو ان کو یہ بتاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ جو بھی آپ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ تھوڑا سا ڈپریشن میں کبھی چلے جاتے ہیں، یا کبھی کبھار غم کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کبھی اداس ہو جاتے ہیں، تو یہ سورہ پھر خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ بغیر کسی اور ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے یہ ایک مکی سورہ ہے، اور اس کے پیچھے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، یعنی اس سورہ کو پڑھنے سے پہلے اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، وہ آپ کو سننا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس کو بولتے ہیں فترۃ الوحی۔ یہ وہ ٹائم ہے ارلی مکن پیریڈ کا، جہاں پہ ایک وقت ایسا آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کے آنے کا سلسلہ تھا وہ ٹیمپریرلی اس پہ پاز لگ گیا، ٹیمپریرلی اس کو ہولڈ کر لیا گیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ مزمل آ رہی ہے، سورہ مدثر آ رہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، ان کے بعد ہی کچھ ایسا ٹائم پیریڈ آیا جب وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اچھا، اس ٹائم تک نبوت کا اعلان تو ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات لوگوں تک پہنچانا بھی چاہ رہے ہیں، اور اس وقت کافی حد تک اکیلے ہیں کیونکہ دین کے اندر بہت تھوڑے لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ تو امام احمد جو ہیں رحیم اللہ، وہ اس کو مینشن کرتے ہیں کہ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور رات کو قیام اللیل کے لیے نہ اٹھ سکتے تھے، یعنی ایسے واقعات بھی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا عالم یہ ہو گیا کیونکہ آپ اس بات کو بہت دل پر لے رہے تھے کہ وحی کا سلسلہ کس طرح منقطع ہو گیا۔ اچھا، یہ کیوں ہوا یہ میں آپ کو سارا سمجھاتا ہوں انشاءاللہ، اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ اچھا، پھر یعنی ان کے جو نیبرز میں ابو لہب رہتا تھا، جو آپ کا چچا تھا، اس کی جو بیوی ہے ام جمیل، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل چھیڑتی تھی، تانے دیتی تھی کہ لگتا ہے کہ تمہارا شیطان جو ہے تمہیں چھوڑ کے چلا گیا، یعنی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا کہنا یہ تھا کہ جو تمہارے پاس یہ جو چیزیں آ رہی تھی نا، یہ تمہاری تو ہو نہیں سکتی تھیں، تو یقیناً یہ کسی نعوذ باللہ کسی شیطان کی طرف سے آ رہی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ آپ یہ آیات تلاوت کر کے ان کو سنا رہے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ کے چلا گیا، اور ان کا بہت ہی ایک مذاق اڑانے والے انداز میں یہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اس بات کا احساس تھا کہ آخر یہ وحی کا سلسلہ کیسے رک گیا، ہوا کیا پیچھے۔ تو جب وحی آتی تھی لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ وحی آئی ہے، اور اب لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کیوں یہ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ جو لوگ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا بھی رہے تھے، وہ بھی اس بات میں کچھ دیر کے لیے تو شک میں مبتلا ہوئے ہوں گے کہ بھئی یہ سلسلہ آخر رکا کیوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس بات کا احساس تھا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی یا کوئی میرے سے کوتاہی ہوگی، کیونکہ جو انسان بھی ایک اچھی صفت والا ہوتا ہے، ایک اچھے کردار والا ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز معاشرے میں جب ہوتی ہے نا، تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس کا قصوروار تو نہیں ہوں، کیا میری وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا سب سے اچھا اخلاق اور کردار تھا، یقیناً انہوں نے سب سے پہلے اس بات کو اپنے اوپر دیکھا کہ کیا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، میں نے دین کی بات کہنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی کہ یہ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ لیکن یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے اس ایمان پہ، اپنے اس دعوے میں کتنے حد تک مضبوط ہیں، اور جو ان کو فالو کرنے والے ہیں وہ کتنے زیادہ مضبوط ہیں۔ جب یہ سورہ نازل ہوتی ہے والضحیٰ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی خوشی کا مقام تھا، اتنی خوشی کا مقام تھا کہ فائنلی جو ہے نا وہ وحی کا سلسلہ دوبارہ سے ریزیوم ہو گیا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی نزاکت کو سمجھیں، اس پوائنٹ کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایک مشکل فیز سے گزر رہے تھے اپنی لائف کے، جہاں پہ ایک انسان اپنے آپ کو بھی سیکنڈ گیس کر رہا ہوتا ہے، اور اس موقع کے اوپر یہ سورہ جب آتی ہے تو ان کے لیے کتنی خوشی کی بات بنی۔ اچھا، یہ بات دیکھیے کہ میں نے کیوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اتنا سیریس لے رہے تھے، کیوں لے رہے تھے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات یہ پوری انسانیت کے لیے درد رکھتے تھے کہ سب کو ہدایت مل جائے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو مشرکین تھے، جو قریش تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیمپین چلاتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے کہ یہ تو کاہن ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ نعوذ باللہ یہ کوئی مجنون ہے، مطلب یہ سارے تانے ان کو سننے پڑتے تھے۔ اور جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو ظاہری بات ہے ان کے تانوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ
آپ کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں اس مشن میں فیل ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الکہف کے اندر، جو کہ جمعے کو، آج جمعے کا دن ہمیں پڑھنی چاہیے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، یعنی آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ اپنے آپ کو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر دیں کہ یہ لوگ ایمان کو نہیں لاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ میں اپنے لوگوں سے، یہ میرے لوگ ہیں، مکہ کے لوگ یہ میرے لوگ ہیں، میں ان تک دین کی بات پہنچا رہا ہوں، یہ کیوں قبول نہیں کر رہے؟ تو اس وجہ سے آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں تو ان سے حق بات کر رہا ہوں، میں نہ ان سے پیسے مانگ رہا ہوں، نہ ان سے کوئی دولت مانگ رہا ہوں، کچھ نہیں چاہتا میں ان سے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ بات نہیں مانتے۔ اور پھر شاید ان کو یہ بھی تھا کہ یا میرے میسج کنوے کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ وحی کا سلسلہ رک گیا، یعنی پہلے وحی آ رہی تھی پھر رک گئی، کیا وجہ ہوئی؟ تو شاید میں نے کمیونیکیٹ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا، یا اپنے اندر کوئی اور ایسی چیز تلاش کرنا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، شاید اللہ مجھے اب پسند نہیں کرتا۔ ہاں اللہ نے مجھے چنا تو تھا، مجھے غار حرا میں وحی آئی تھی، لیکن شاید مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اب وحی کا سلسلہ رک گیا۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پہ یہ بہت بڑا بوجھ تھا، یعنی خاص طور پہ اس انسان کے بارے میں سوچیں جو اتنا حساس ہو لوگوں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں، وہ کتنا اس بات کو فیل کرے گا کہ میرے اوپر وحی کا سلسلہ کیوں روک دیا گیا۔ تو یہ چیز اب میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ اگر ہماری لائف میں کبھی کوئی مشکلیں آتی ہیں، کسی کی لائف میں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، جب لائف میں کوئی مشکلیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو پھر خاص طور پہ ہمیں یہ سورہ پڑھنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم اس غم سے، ڈپریشن سے باہر نکل آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ بلکہ محبوب اتنا اعلیٰ اور افضل ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی اور تمام لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لے کے آتا ہے۔ تو یہ سورہ جو اس کا آغاز ہوتا ہے وَالضُّحَىٰ، ایک قسم کے ساتھ، وَالضُّحَىٰ، دُحا کہتے ہیں یعنی صبح کی جو ٹائم ہوتا ہے، ارلی مارننگ میں جب روشنی نکلتی ہے تو اس کو دُحا کہتے ہیں۔ تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب فجر کی نماز کے بعد کا وقت، جب سورج طلوع ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب تمام دنیا جو ہے نا وہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ پہلے سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، ہر بندہ ریسٹ کی سٹیٹ میں تھا، جانور ہوں، چرند پرند ہو، لیکن جیسے یہ دُحا کا ٹائم آتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے ہسل بسل ہو جاتی ہے، چڑیاں چہچہانے لگتی ہیں، پرندے اپنے کام پہ نکل جاتے ہیں، لوگ بھی جو ہے وہ کوئی اسکول جا رہا ہے بچہ، کوئی آفس جا رہا ہے، ایک دم سے چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دُحا کا وقت ہے یہ بڑا ہی خوبصورت ٹائم ہوتا ہے جب دن کا آغاز ہوتا ہے اور لوگ اپنے کام کی طرف جاتے ہیں، اور یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، ایک بڑا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے کہ اب رات کا اندھیرا چلا گیا اور اب صبح کی روشنی آ گئی۔ اور بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ سورہ جو ہے یہ الضحیٰ ہی تھی، یعنی جس یعنی تکلیف سے آپ گزر رہے تھے، جس پریشانی سے آپ گزر رہے تھے، یہ سورہ جب نازل ہوئی تو یہ واقعی میں ان کے لیے ایسے بن گئی جیسے کہ رات کا اندھیرا ختم ہو گیا اور صبح ہو گئی، ایک دم سے سورج کی روشنی پھیل گئی اور ایک دم سے انسان ریلیکس ہو گیا۔ والضحیٰ۔ اور اس میں میں چھوٹی سی بات ایڈ کرتا جاؤں کہ ایک دعا کی ایک صلاۃ الضحیٰ بھی ہوتی ہے، یعنی اس کو ہم لوگ جو دعا پریئر کہتے ہیں، یہ نماز جو ہے یہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی فجر کی نماز کا ٹائم جب نکل جاتا ہے اور جب سورج نکل آتا ہے باہر، تو سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز سے پہلے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے اس کی 2 رکعتیں ہیں، کم از کم 2 رکعتیں ہیں، ویسے تو 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد بھی پڑھی ہیں، لیکن بہرحال جو معمول بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں کم از کم پڑھنی چاہیے دعا پریئر کی یا صلاۃ الضحیٰ کی۔ اور ویسے اگر ہم دیکھیں عام طور پہ 4 رکعتوں کا کہا جاتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث بھی ہیں۔ ایک حدیث جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے حبیب نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، انہوں نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی تھی۔ ایک یہ کہ مہینے کے 3 روزے رکھا کرو، یعنی 3 جو بیچ کے ایام ہوتے ہیں 13، 14، 15 وہ روزہ رکھا کرو، اور یہ صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھا کرو۔
اور وطر جو ہے وہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو. تو یہ 3 نصیحتیں جو ہیں یہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جاتی ہے. بہرحال یہ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کا جو جوڑ ہے نا جسم میں, ہر جوڑ کا ایک صدقہ ہوتا ہے جو دینا لازمی ہوتا ہے. یعنی آپ کے باڈی میں جتنے بھی جوائنٹس ہیں ان جوائنٹس کا صدقہ ہوتا ہے. ہر دفعہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں وہ ایک صدقہ ہوتا ہے. ہر دفعہ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں وہ ایک صدقہ ہوتا ہے. جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے. جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. اور ان سارے صدقوں کو, اور جب بھی آپ امر بالمعروف کرتے ہیں نہی عن المنکر کرتے ہیں, یہ بھی صدقہ ہوتا ہے. یعنی ہر جوائنٹ کے اوپر نا ایک صدقہ ڈیو ہوتا ہے. جب بھی آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے صدقہ ڈیو ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ ہیلدی رکھا ہے, فٹ رکھا ہے. اب اس کا صدقہ دیں آپ. تو ہر الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ سارے کے سارے صدقے, نیکی کے حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ بھی صدقہ ہے. لیکن آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان ساروں کو, یہ ساری چیزیں ایک طرف, اور سورت یعنی جو صلاۃ الضحیٰ ہے اس کی 2 رکعتیں جو ہے وہ ایک طرف ہیں. یعنی کہ اگر آپ صرف یہ سارا صدقہ آپ پے کر سکتے ہیں کس طرح سے, صرف 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ کے پڑھ لو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو آپ اپنے سارے جوڑوں کا صدقہ جو ہے وہ صرف یہ 2 رکعت پڑھ کے انشاءاللہ ادا کر سکتے ہیں. باقی اور انشاءاللہ امید تو یہ کہ ہم باقی کام بھی کریں گے, لیکن صرف یہ 2 رکعت پڑھ لیں تو آپ کلیئر ہیں کہ میں نے آج اپنے پورے جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں ان کا صدقہ دے دیا. بلکہ بعض ہمارے جو علماء ہیں وہ یہ بات اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ اگر آپ کو, یہ میں سائیڈ نوٹ بتا رہا ہوں, اگر آپ کو کوئی بھی باڈیلی پینز ہوتی ہیں نا, خاص طور پہ جوڑوں کی تکلیف ہے آپ کو یا جوڑوں کا درد ہے, تو خاص طور پر آپ کو چاہیے کہ آپ صلاۃ الضحیٰ جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیفوں کو بھی دور کرے گا جو فزیکل ایلمنٹس ہیں آپ کی. سو بہرحال اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ انشاءاللہ صلاۃ الضحیٰ جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر اہتمام کیا کریں. ایک اور حدیث میں ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ, جو کہ ترمذی میں ہے اور دیگر جو ہے نا کتب میں بھی پائی جاتی ہے, جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر اپنی اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے, یعنی جو بندہ بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے, اور حتیٰ کہ صبح یعنی سورج طلوع ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ 2 رکعت پڑھتا ہے, تو اس کے لیے وہ ثواب ہے جو حج اور عمرے کا ہے, مکمل. یعنی جو شخص بھی صبح فجر کی نماز سے, یعنی یہ ویسے تو باجماعت نماز کی بات ہے, لیکن انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو خواتین گھر میں بھی نماز پڑھتی ہیں ان کے لیے بھی ایسے ہوگا. یعنی جو بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد ادھر ہی اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے, ذکر کرتا رہتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, قرآن کی مطلب تلاوت کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, جو بھی کرتا رہے, اور حتیٰ کہ سورج نکل آئے اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ 2 رکعت پڑھتا ہے صلاۃ الضحیٰ کے, تو الحمدللہ اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے اوپر حج اور عمرہ کی فرضیت ختم ہو گئی ہے, نہیں, وہ تو رہے گا, وہ تو اس نے ایکچوئل تو کرنا ہی ہے جب بھی اس کو توفیق ہو انشاءاللہ, لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کو پورا اجر ملتا ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, اگر ہر روز نہیں تو اکثر اس چیز کو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. سو پہلے ضحیٰ کا ذکر ہوا, جو صبح کا ٹائم جب ہوتا ہے اور ہر چیز میں چہل پہل پیدا ہوتی ہے, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اور رات کی قسم جب وہ اس کا اندھیرا جو ہے وہ ایک سکون کی کیفیت طاری کر دیتا ہے. پچھلی صورتوں میں ذکر ہوا تھا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا یا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ, تو رات جب وہ ڈھانپ لیتی ہے, کپڑے کی طرح لپیٹ لیتی ہے آپ کو. یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اذا سجا, سجا کا مطلب ہے یعنی جب چیز رک سی جاتی ہے, تھم جاتی ہے, سکون آ جاتا ہے. تو رات جب آتی ہے نا تو سکون کی کیفیت آری ہو جاتی ہے, تمام مخلوق سونے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے, خاموشی ہو جاتی ہے, لوگوں کے کام ختم ہو جاتے ہیں, دکانیں بند ہو جاتی ہیں, مطلب آہستہ آہستہ نا ہر چیز شٹ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. تو اب دیکھیں کہ دن کا جو وقت کی بات کی گئی وہاں پہ آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے, رات کے وقت نظر آ رہا ہے کہ رات کا ایک سکون ہے, جہاں پہ یعنی آپ دیکھیں کہ 2 ڈفرنٹ سٹیٹس ہیں, دونوں اپوزٹ ہیں, لیکن دونوں کا ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ شاید اس کی طرف مراد جو ہے وہ دنیا اور آخرت بھی ہے, کہ ایک جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے, ایک آخرت کی زندگی ہے, کہ آخرہ جو ہے وہ ضحیٰ کی طرح آپ کو نظر آئے گی اور دنیا جو ہے وہ ظلمت کی طرح اندھیرا ہے. بہرحال واللہ عالم, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ.